ونظيره في الأحكام إذا حلف لا يعتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس وهو مشكل في اللحم والبيض والجبن۔ مشکل کی تعریف انہوں نے ماسبق میں بتا دی ہے، جس میں پوشیدگی خفی سے بھی زیادہ ہو، سامع پر اس کی حقیقت کے پوشیدہ ہونے کے بعد اپنی ہم شکلوں اور نظیروں میں داخل ہونے کی بنیاد پر طلب اور تأمل کے بغیر اس کی مراد کو پا لینا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ طلب و تأمل کے بعد اسے اس کے امثال سے ممتاز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے یہ صورت رکھی ہے کہ کسی نے یہ قسم کھائی لا یعتدب، وہ اعدام نہیں کھائے گا، وہ سالن نہیں کھائے گا، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو، لیکن اعدام جو عربی کا ہے سالن سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اعدام جو عربی کا لفظ ہے لا یعتدم جو بولتے ہیں اس میں سالن جو کے طور پہ جو چیز ہوتی ہے اعدام جس کو کہتے ہیں، اس میں روٹی پورے طور پر اس سالن سے رنگ جاتی ہے، اسی کے رنگ کو اختیار کر لیتی ہے، یعنی اس میں اس کو بھگو دیا جاتا ہے اور بھگونے کے بعد میں پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہاں جو سالن استعمال کرتے ہیں کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں کہ روٹی کو اس میں ڈال دیں اور پھر نکال کر کے کھاتے رہیں، ایک ایک لقمہ توڑتے ہیں اور سالن سے کھاتے رہتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں روٹی جو سالن ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں روٹی سالن کے رنگ میں رنگ جائے، اسی کی حقیقت کو اختیار کر لے، پورے طور پہ اسی میں ہو جائے، ڈبو دی جائے، یہاں ایسا ہوتا نہیں۔ ہاں کچھ چیزوں میں ہوتا ہے، کچھ چیزیں بنتی ہیں، دیکھو کیا نام اس کا ہے، عورتیں اس کو عام طور پہ سونٹ بولتی ہیں، سونٹ کھایا ہے کبھی؟ اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سونٹ بنانے کے بعد روٹی اسی میں ڈال دی جاتی ہے، قاعدے سے بھیگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو کھاتے ہیں۔ بلکہ صرف عورتیں نہیں کھاتی ہیں، جن کو بھی خون وغیرہ کی دقت ہوتی ہے، انفیکشن ہوتا ہے خون میں اور بھی کوئی دقتیں ہوتی ہیں تو اس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی طرح سے کوئی دیکھیں جیسے سونٹ کھاتے ہیں اس کی طرح سے سالن کھاتے ہیں، گوشت، دال اس کی طرح سے کچھ لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ بھی توڑ کر کے اس میں ڈالتے ہیں، سیدھی سیدھی روٹی نہیں ڈالی جاتی اور سونٹ میں پوری سیدھی سیدھی روٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو اعدام میں وہی معنی ہوتا ہے جو سونٹ والا معنی ہے۔ اب اس کا ترجمہ اگر سالن کریں تو سالن سے اس کی حقیقت پورے طور پہ ادا ہو رہی ہے۔ جو ہمارے ذہن میں سالن کا ایک مفہوم بنے گا اس سے اعدام کا ترجمہ جو ہے اگر سالن سے کر رہے ہیں تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا، لیکن مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں کہ ہم اس سے اس کی تعبیر کریں، بولیں گے سالن ہی، لیکن سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ جہاں ہم اعدام کا معنی سالن بولیں گے وہاں معنی یہی ہوتا ہے کہ روٹی اس کے رنگ میں رنگ جائے،
اس میں ڈال دی جائے پورے طور پہ اسی کی صورت اختیار کر لیں. ہاں توڑ توڑ کر ڈالے تب بھی وہ معنی آ جائے گا, قریب ہو جائے گا بہت زیادہ, ہے نا. جیسے کیا نام ہے, مئو کا کوئی ہے اس میں, مبارک پور میں بھی ہے, کچھ امبیڈکر نگر کے اس حصے میں بھی ہونا چاہیے. انگشتی بنتی ہے اس علاقے میں, باقی علاقے کو شاید کوئی نام ہی سنا, باقی لوگ نام بھی نہیں سنے ہوں گے. اس میں بھی یہی ہوتا, روٹیاں توڑ کر کے باضابطہ گوشت میں, سالن میں اس طرح سے ملا دی جاتی ہے کہ روٹی اور گوشت میں امتیاز نہیں ہوتا. دیکھا ہے, مبارک پور اور خاص طور سے مئو میں زیادہ مشہور ہے, مبارک مئو کی زیادہ مشہور چیز ہے انگشتی. تو اس کو بھی یہ شان ہے. ارے کھلا دو کبھی ان لوگوں کو, جب جانتے ہو تو. بہت مہنگی پڑتی ہے, اگر انگشتی بنوائی جائے ڈھنگ سے بہت مہنگی ہوتی ہے. کیوں بہت مہنگی؟ عام آدمی اس کو نہیں بنوا سکتا ہے, نہ کھا سکتا. اتنی گھی اور یہ وہ دنیا بھر کا سامان بنواتا ہے, تو ایک عام آدمی اس کو نہیں بنوا سکتا ہے. لیکن بنواتے ہیں جو لوگ بڑے لوگ ہیں, بنواتے ہیں. تو اس پہ بھی ادام کا استعمال ہو جائے گا. اسی کو سوچ کر کے جو تم نے پوچھا ہے, میں نے یہ کہا کہ وہ قریب قریب ہو جاتا ہے. اگر نہیں دیکھا ہے, یہاں ہے تو کبھی دیکھ لو, اس کو ضرورت پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں معلوم رہنی چاہیے. جو ہوتا ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے کبھی سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. بہرحال تو آپ یہ سمجھ گئے کہ ہم ادام کا معنی تو سالن ہی کریں گے اردو میں. اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہر جگہ کریں کہ سرکہ ادام ہے نا, پورے طور پہ رنگ جائے, اس کی صورت اختیار کر لے, سمجھانا مشکل ہے. ادام کا اصل معنی وہی ہے جو میں نے بتایا. سالن صرف تقریب کے لیے. اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کے مفہوم کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. اس لیے ہم بولیں گے سالن ہی, سمجھنا آپ کو وہی ہے جو میں نے. اب اس کی روشنی میں آپ سبق دیکھیں. نظیرہ فی الاحکام, مشکل کی نظیر مثال احکام میں یہ ہے کہ کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ادام نہیں کھائے گا, سالن نہیں کھائے گا, تو سرکہ میں روٹی ڈبو دی جاتی ہے, ڈبونے کے بعد روٹی کھائی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو شیرہ بنتا ہے کھجور کا, اس میں روٹی ڈبو دی جاتی ہے اور اس کے بعد روٹی استعمال کی جاتی ہے. بالکل اسی کی صورت اختیار کر لیتی ہے, اسی کے رنگ کے کو روٹی اختیار کر لیتی ہے. جیسے یہاں سوٹ یا اس سے تھوڑا سا نیچے آپ انگشتی کو لے سکتے ہیں. لیکن یہ تو ادام اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے اس کا یہی معنی ہوتا ہے. سرکہ اور دبس میں, کھجور کے شیرے میں یہ ظاہر ہے. اگر وہ کھجور میں روٹی ڈال کر کے کھائے گا تو ادام کا کھانا ہوا اور یہ حانث ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر دبس ہے, کھجور کے شیرے میں ڈبو کر کے کھایا, حانث ہو جائے گا, کیونکہ اس نے قسم ہی یہی کھائی ہے لا یعتدم وہو مشکل فی اللحم والبیض والجبن. اور گوشت, پنیر اور انڈے میں یہ مشکل ہے. ان چیزوں کو بھی روٹی سے کھایا جاتا ہے. گوشت بنوا لیا, روٹی کھاتے ہی ہیں, انڈے سے بھی کھاتے ہیں. کتنی مرتبہ بھی کتنے لوگ ناشتہ کر کے آئے ہوئے ہیں. پنیر کا بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ میں نے ادام کا جو معنی ابھی آپ کو بتایا ہے, اس میں لحم میں, بیض میں, جبن میں وہ معنی نہیں پایا جاتا ہے. تو اب شبہ ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح سے روٹی کھائے ان چیزوں کے ساتھ, لحم وغیرہ کے ساتھ, تو وہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ بتاتے حتیٰ یطلب معنی الاعتدام, یہاں تک کہ سننے والا ادام کے تمام معانی کو طلب کرے گا. اس کے کتنے معانی ہیں, اس کا معنی کیا ہے. معانی میں اس کے غور و فکر, اس کے معانی کو ڈھونڈنے کے بعد
ان کے معانی کو تلاش کرنے کے بعد میں ثم یتامل، پھر تأمل کیا جائے گا. یا معروف ہی دونوں جگہ پڑھ سکتے ہیں. حتی یطلبا معنی الاعتدام، سننے والا پہلے اعتدام کے معنی کو تلاش کرے گا، انہیں ڈھونڈے گا جتنے بھی اس کے معانی ہیں. ثم یتامل، پھر وہ ان معانی سے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس مفہوم کو نکالنے میں، اس مفہوم کو متعین کرنے میں غور و فکر کرے گا. ان ذالک المعنی هل یوجد فی اللحم والبیض والجبن ام لا، کہ وہ معنی لحم اور بیض، جبن اور میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. میں نے جو معنی بیان کیا ہے اعتدام کا، اس کی روشنی میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ لحم، بیض، جبن میں وہ معنی نہیں پایا جاتا ہے. روٹی سالن کے رنگ کو اختیار نہیں کرتی ہے، اس میں ڈبوئی نہیں جاتی ہے، اس کی ہم شکل نہیں ہوتی ہے. اس لیے لحم، بیض اور جبن کے کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا. یہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں. کس زبان میں؟ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں. کوئی اردو میں قسم کھا لے کہ سالن نہیں کھائے گا تو اردو میں سالن نہیں کھائے گا، یہ گوشت کو بھی شامل ہے اور انڈے کو نہیں شامل ہے. جو سوکھا ہوا انڈا بناتے ہیں، انڈے کو اس کو یہ شامل نہیں ہے. تو صرف اتنا دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ سے شامل ہو رہا ہے یا نہیں. کوئی بھی لفظ بولا جا رہا ہے تو یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بھی ہے کہ لحم، بیض اور جبن کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا. صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ حانث ہو جائے گا، لیکن یہاں ہمیں مشکل کو سمجھانا ہے اور مشکل کی مثال میں امام اعظم ہی کا قول زیادہ قریب ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کے مذہب کو بتا دیا. ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل سے بھی اوپر مجمل کا درجہ ہے. مجمل کہتے ہیں وہ ہوا ما احتمل وجوہا، جو کئی معانی کا احتمال رکھے، کئی چیزوں کا اس کے اندر احتمال ہو. احتمال تو کئی چیزوں کا مشکل میں بھی ہوتا ہے، لیکن تأمل کے بعد میں، غور و فکر کے بعد میں کوئی ایک معنی متعین ہو جاتا ہے. مجمل میں آپ کے غور و فکر کرنے سے کوئی معنی متعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجمل کی جانب سے بیان نہ آ جائے. وہ ما احتمل وجوہا، مجمل اسے کہتے ہیں جو چند وجوہ کا احتمال رکھے. فصار بحال لا یوقف علی المراد به، اور اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کی مراد سے آگاہی نہ ہو سکے الا ببیان من قبل المتکلم، مگر متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے، بیان قطعی کے ذریعے سے. متکلم کی جانب سے بیان قطعی کے ذریعے سے اس کی مراد متعین ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اس کی مراد متعین نہیں ہو سکتی ہے. آپ غور و فکر کر کے اس کے مفہوم کو متعین نہیں کر سکتے. اس کی مثال شرعیات میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، آپ بار بار اس کو پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف دیکھ لینا ہے کہ حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا. ربا کا معنی زیادتی ہوتا ہے، بے میں بھی زیادتی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق زیادتی حرام نہیں ہے. اب وہ کون سی زیادتی حرام ہے؟ جو حرام ہے اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا تبیعوا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، اشیاء ستہ کے ذریعے سے، 6 چیزوں کے ذریعے سے اس کو بیان فرمایا ہے. احناف نے پھر اس کی بنیاد پر ربا کی علت قدر مال جنس کو بنایا ہے، یعنی کیل اپنی جنس کے ساتھ یا وزن اپنی جنس کے ساتھ. اس کی مثال شرعیات میں اللہ کا ارشاد ہے حرم الربا فإن المفہوم من الربا هو الزیادۃ المطلقہ، ربا کا مفہوم مطلقاً زیادتی ہے، اور مطلقاً زیادتی یہ حرام نہیں ہے. وہ غیر مرادتی،
یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے بھی تو ذاتی ہی کے لیے، اضافے ہی کے لیے، کاروبار بھی آدمی کرتا ہے اضافے ہی کے لیے. تو اگر مطلقاً ذاتی حرام ہو جائے تو بے بھی حرام ہو جائے گی. وہی غیر مرادتن، اور یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد الزیادۃ الخالیۃ عن العوض فی بیع المقدرات المتجانسہ. ہم جنس قدر والی چیزوں، قدر والی عزت والی معنی نہیں ہے، قدر بمعنی کیل یا وزن. ہم جنس قدر والی چیزوں کی بے میں عوض سے خالی زیادتی مراد ہے. وہ زیادتی مراد ہے جو عوض سے خالی ہو، کیل مال جنس یا وزن مال جنس کی بے میں. یہ زیادتی مراد ہے، یہ ربا ہے اور یہ حرام ہے. اس کے علاوہ زیادتی کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بل المراد، بلکہ یہاں آیت کریمہ میں ربا سے مراد وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو، فی بیع المقدرات المتجانسہ، مقدرات متجانسہ کی بے میں، ان کیلی یا وزنی چیزوں کی بے میں جو ہم جنس ہوں، اس میں جو عوض سے خالی ہو وہ زیادتی مراد ہے. اب اس معنی کو حرم الربا سے سمجھنا کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا، یعنی کیل مال جنس یا وزن مال جنس میں جو چیز عوض سے خالی ہو اس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے. آپ غور کرتے رہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. رسول کریم واللفظ لا دلالت له علی ھذا، لفظ کی اس معنی پر دلالت نہیں ہو رہی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ لفظ کی کیسے اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے. لیکن جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جو تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس کا معنی بیان کر دیا. فلا ینال المراد بالتامل، تو جب لفظ کی دلالت ہی نہیں ہو رہی ہے تو تامل سے اس کو پایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے بیان رسول کے بیان کی ضرورت پڑی. انہوں نے لا تبیع الدرہم لا تبیع الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والذهب بالذهب الی آخر الحدیث کے ذریعے سے اس چیز کو بیان فرمایا. اور یہ مجمل کی جانب سے مجمل کا بیان ہے، پھر ہم کو معلوم ہوا اس کے مطابق عمل ہو رہا. مشکل سے زیادہ مشکل میں کیا ہوتا ہے کہ تأمل کر کے سیاق و سباق میں غور کر کے معنی کو حاصل کر سکتے ہیں، معنی مراد متعین ہو جائے گا. لیکن مجمل میں سیاق و سباق، غور و فکر، تأمل کچھ بھی آپ کرتے رہیں، جب تک مجمل کی جانب سے بیان نہیں آئے گا، شارح کی جانب سے بیان نہیں آئے گا، اس وقت تک مراد تک نہیں پہنچے گا. جو پوشیدگی ہے، جس نے پوشیدگی رکھی ہے، اس کی جانب سے بیان آئے گا، اس وقت آپ کو آگاہی ہوگی، اس سے پہلے آگاہی. ثم فوق المجمل ہے، پھر مجمل سے بھی زیادہ پوشیدگی میں بڑھ کر متشابہ ہے. مثال المتشابہ، متشابہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کو سمجھنا ہی، اس کے معنی کو بالکل نہ سمجھا جا سکے، معنی ہی اس کا نہ معلوم ہو. الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ان کو ترتیب لفظ میں مرتب کرنے کے لیے ان حروف کی وضع ہوئی ہے کہ باہم ان کو جوڑ دیا جائے، کوئی لفظ بن جائے، ہے نا. کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے حروف کی وضع نہیں ہوئی ہے. تو جب معنی پر دلالت ہی نہیں ہو رہی ہے تو سمجھیں گے کیسے؟ تو بالکل ہی ان کا معنی سمجھ میں نہ آئے ہماری جانب نسبت کرتے ہوئے، ورنہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں. اگر وہ بھی نہ سمجھیں نہ تو کلام لغو ہو جائے گا. اس لیے جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو سمجھتے ہی ہیں، ہماری جانب نسبت کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھ سکتے. اور ایک یہ ہے کہ معنی تو معلوم ہے لیکن مراد نہیں. جیسے آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے،
اعضائے جوارح سے پاک ہے، لیکن قرآن میں آیا ید اللہ، وجہ اللہ، الرحمن علی العرش استویٰ، مکان کا بھی ثبوت ہو رہا. تو معنی تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا معنی ہے اس کا، لیکن مراد کیا ہے یہ اللہ کے بارے میں اللہ جانے، اور اس کے بتانے سے اس کا رسول جانے. ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. یہ متقدمین کا مذہب ہے. متاخرین نے اس کی کچھ تعویلیں کی ہیں اس کی ضرورت کی وجہ سے کہ بعد میں لوگوں کو یہ ہوا کہ معنی ہی نہیں معلوم، پھر نازل کیوں کیا. اس لیے ایسی تعویل جو وہاں آیت کے مناسب ہے کر دی گئی ہے لوگوں کی تفہیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اس کا معنی نہیں بتایا گیا، اس کی صرف کچھ تعویل کر دی گئی ہے، کچھ تفہیم کر دی گئی. پھر مجمل سے بڑھ کر پوشیدگی میں متشابہ ہے. متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہے اور صورتوں کے شروع میں. وہ حکم المجمل والمتشابہ، مجمل اور متشابہ کا حکم اعتقاد و حقیت المراد بھی، اس سے جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات سمجھ ہی جائیں. کتنا ایسا ہوتا ہے، ابھی اعدادیہ کے کسی بچے کو لے جا کے ملا حسن کی گھنٹی میں بیٹھا دیں، کتنا سمجھے گا؟ سمجھے گا؟ گھبرا کر کے 2 دن میں یا تو پاگل ہو جائے گا یا کہیں چلا جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے بڑے کی بات کو نہیں سمجھ پاتا. اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کا مالک ہے، کوئی ضروری ہے کہ اس کی ہر بات انسان سمجھ جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے عام انسانی فطرت ہے کہ چھوٹا بڑے کی تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ یہ عام طبیعت اور عام مزاج ہے کہ اگر آدمی تعلیم کے میدان میں ہے تو اپنے استاد پہ اعتماد کرتا ہے. جو اس نے کہہ دیا اسے وہ صحیح مانتا ہے، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی سمجھ میں بسا اوقات چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن اپنے استاد پر اعتماد کرتے ہوئے کہ استاد نے جب کہا ہے تو یہ صحیح ہوگا، تو اپنے بڑے کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ صحیح مانتا ہے. تو اللہ کی بات، ہر بات میں لوگ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے اس پر عمل کریں؟ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کرنا ہے. عام انسانوں کا یہ مزاج ہے، جب کوئی انسانوں اللہ کے بارے میں بدرجہ اولا یہی ہونا چاہیے. میں اس کی مثالیں اگر دیں تو بہت ساری مثالیں شاید تم لوگوں کو بھی بتائے ہیں. اس کی مثالیں کچھ تفصیل کیے ہیں، کسی جماعت میں بتائے. دنیاوی لوگ جو ہیں جن کے جو اقوال ہیں کسی جماعت میں ہم بتاتے ہیں، اس کو کبھی موقع ملے. وہ حکم المجمل ہے، اور مجمل اور متشابہ کی مثال اعتقاد و حقیت المراد بھی، اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو یا آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 ہی ظہر میں کیوں فرض ہے اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے. فجر میں 2 ہی کیوں ہے اس کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے تب 2 پڑھیں. کوئی ضروری نہیں. بس اللہ نے حکم دے دیا، فجر میں 2 ہی کا حکم دیا، مغرب میں 3 کا حکم دیا، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. حتی یاتی البیان، جب تک بیان نہ آ جائے سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہاں تک کہ بیان آ جائے. جب بیان آ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں مجمل کو سمجھ سکتے ہیں، اور آخرت میں متشابہ بھی آشکار ہو جائے گا، وہاں پر کوئی شبہہ نہیں رہے گا. فصل فصل فیما یترک به حقائق الالفاظ. یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جس کی بنیاد پر الفاظ کی حقیقتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حقیقتوں کو چھوڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ معنی حقیقی کو چھوڑ کر مجاز مراد لے لیتے ہیں، یہ معنی مراد نہیں، بلکہ حقیقت کا جو فرد کامل ہے اس فرد کامل کو مراد نہیں لیا جاتا ہے. حقیقی معنی ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت کا فرد کامل مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی اس کا جز مراد ہوتا ہے، حصہ مراد ہوتا ہے، جس کو حقیقت کاسرہ سے یہ تعبیر کرتے ہیں.
تو حقیقت قاصرہ سے، تو اس کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ حقیقت کو چھوڑ کر کے مجاز کے معنی کو مراد لے لیا جائے۔ فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ ہے، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقتیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع، جس وجہ سے حقیقی لفظ کے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، لفظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دلالت عرف کی وجہ سے، کہ الفاظ کو لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہی معنی اس لفظ کو استعمال کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو لفظ کو عرف میں جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور جو معنی اس لفظ کے استعمال کے بعد میں عرف میں سمجھ میں آتا ہے، اس کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تعامل کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا، لوگوں کا ایک عام رواج بن گیا اس لیے چھوڑ دیا گیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لفظ کا استعمال ہی اسی معنی میں ہوتا ہے۔ احدھا ان انواع 5 میں سے پہلی نوع ہے دلالت عرف و عادت، عرف کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد پر، یعنی اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرنے کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف و عادت کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ احکام کا الفاظ سے ثبوت یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو متکلم کی مراد ہے۔ میں نے اسد کہا تو میری مراد کیا ہے؟ شیر ہے۔ لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے شیر کا معنی ثابت ہو رہا ہے۔ تو وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے احکام کا ثبوت، میں نے انت طالقن کہا تو اس انت طالقن سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ انما کان لدلالت اللفظ علی المعنی، المراد للمتکلم، اس لیے کہ لفظ کی دلالت اس معنی پر ہو رہی ہے جو متکلم کی مراد ہے۔ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، انت طالقن کہہ رہا ہے، انت طالقن کی دلالت طلاق پر ہو رہی ہے، طلاق پڑ جاتی ہے، اس لیے احکام یعنی طلاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو الفاظ کے ذریعے سے احکام کا ثبوت اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر